दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसे बादशाह का जिक्र करने लगा हूं जो बाप की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज खान जैसे बादशाहों की नस्ल से थे, जिनकी रगों में दो बड़े फातिहीन का खून दौड़ रहा था और जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। 14 फरवरी 1483 का दिन जब बाबर की पैदाइश हुई, अंदीजान में एक नई उम्मीद और नई तकदीर का आगाज था। उज़्बेकिस्तान का ये शहर, जहां उसकी जिंदगी की पहली करनें चमकने वाली थीं, तैमूर लंग के पोते और चंगेज खान के पड़पोते की तकदीर का खालिक बनने वाला था। बाबर का खानदान तारीख के एक संगीन दौर में जी रहा था, जहां मुसलसल जंगें, सल्तनतों का जवाल और ताकत की कशमकश आम थी। ताहम इस सब के दरमियान बाबर के दिल में एक ख्वाब छुपा था, एक वसी सल्तनत का कयाम। बाबर का बचपन एक तूफान से गुजरने वाली कश्ती की मानंद था। जब वो सिर्फ 12 साल का था, उसके वालिद उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई। इस लम्हे से बाबर की जिंदगी में एक नया बाब खुला, एक नौजवान जिसके कंधों पर अपने खानदान और सल्तनत की जिम्मेदारियों का बोझ था। उसे हुक्मरानी के पेचीदा रास्तों पर चलना था। खानदान के अंदर के हरीफों और दूसरे बागी अफराद ने उसका इक़्तिदार कमज़ोर करने की कोशिश की। बाबर को जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी हुक्मरानी का आगाज़ एक जंग से होगा। बाबर ने अपने छोटे से लश्कर को तैयार किया और 1504 में काबुल पर हमला कर दिया। काबुल जिस वक्त गजनी के इलाके के साथ मुत्तसिल था, उसके हुक्मरान अमीर हुसैन बाबर के वालिद के दुश्मन थे। एक तरफ दुश्मन की ताकत थी और दूसरी तरफ बाबर के अज़ाइम का कवी इरादा। उसने अपनी फ़ौज के साथ काबुल का मुहासरा किया और ये कामयाब हमला बाबर के लिए एक नई फतह बनकर उभर कर सामने आया। काबुल की फतह ने बाबर को एक ताकतवर हुक्मरान बना दिया और उसके लिए ये एक नया आगाज़ था। यहाँ से उसने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। इस मकाम से बाबर ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिशें शुरू कीं और पूरे इलाके में अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम करने की राह हमवार की। बाबर की नज़र हमेशा हिंदुस्तान की सरजमीन पर थी। हिंदुस्तान, जहां दौलत और ताकत का अंबार था, उसकी मुगलिया सल्तनत की तकमील का एक बड़ा हदफ बन चुका था। 1505 में बाबर ने पहली बार अपने इब्तदाई जंगी तजुर्बात में हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ाया। वो जानता था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रख सकता है। 1519 में बाबर ने पंजाब पर हमला किया, जो दिल्ली के कमज़ोर हुक्मरान आइलत मुजफ्फर के तहत था। बाबर की फ़ौज ने अपनी हिकमत अमली और जंगी तजुर्बे के ज़रिए चंद ही दिनों में पंजाब को फ़तह कर लिया। इस फ़तह ने बाबर को हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत के क़याम के लिए एक मुस्तहकम अड्डा फराहम किया। बाबर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी और फैसलाकुन जंग 1526 में पानीपत में हुई। दिल्ली की सल्तनत का हुक्मरान इब्राहिम लोदी था, जो बाबर के लिए एक ताकतवर दुश्मन बनकर सामने आया। बाबर की फ़ौज तादाद में कम थी, लेकिन उसकी हिकमत अमली और जंगी महारत ने फैसलाकुन असर डाला। पानीपत की जंग में बाबर ने आधुनिक तोपों का इस्तेमाल किया, जो उस वक्त की जंगों में एक नया और गैर मामूली हरबा था। बाबर ने मैदान जंग में अपनी क़यादत का कमाल दिखाया और इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इस फतह ने बाबर की ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। पानीपत की जंग के बाद बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया और मुगलिया सल्तनत का ऐलान किया। इसके बाद उसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फतूहात हासिल करना शुरू कर दीं। बाबर की शख्सियत न सिर्फ एक अजीम सिपा सालार और फातेह की थी, बल्कि वो एक शौकीन अदीब, शायर और हिकमत के हामिल शख्स भी था। उसकी जंगों में उसका अंदाज हमेशा जुर्रतमंदाना था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक नर्म गोशा भी था, जो उसे दूसरे हुक्मरानों से मुमताज़ करता था। बाबर का अपना बाबरनामा उसकी जंगी हिकमत अमली, सकाफत से मोहब्बत और शायर की तख्लीकी रूह का अक्कास था। बाबर ने हमेशा अपने ज़ेरे असर आने वाले लोगों के साथ हुस्ने सुलूक किया। उसके दरबार में अहम अदीब, दानिश्वर और फनकार मौजूद थे, जिन्होंने उसके दौरे हुकूमत में अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाया। उसकी हिकमत अमली में नज़्म दब्त, तदबीर और उसके सिपाहियों के लिए मोहब्बत और एहतराम शामिल था। बाबर की इब्तदाई फतूहात ने न सिर्फ उसकी सल्तनत को मुस्तहकम किया, बल्कि उसके लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की, जिस पर उसने अपनी सल्तनत को बढ़ाया और उसकी शान शौकत में इजाफा किया। पानीपत की जंग में हासिल होने वाली फतह ने बाबर को हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से का हुक्मरान बना दिया और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो बाद में एक अजीम आलमी सल्तनत में तब्दील हो गई।
بابر کا اسلوب حکمرانی ہمیشہ اس کے جنگی تجربات، سیاسی بصیرت اور قدر و قیمت کی محبت کی آمیزش سے رنگا رہتا تھا۔ اس کی کامیاب حکمرانی نے ہندوستان میں ایک نیا سیاسی منظرنامہ تخلیق کیا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ بابر کا سفر محض فتوحات تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے زمانے کی تحفظی اور فکری تبدیلیوں کو بھی اپنے انداز میں سراہا۔ اس کی حکمرانی کے دوران اس نے جو ورثہ چھوڑا وہ نہ صرف فوجی قوت تک محدود تھا، بلکہ اس میں سماجی ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور فنون کی اہمیت بھی شامل تھی۔ اس کی سلطنت نے ایک نئے دور کی شروعات کی جس نے ہندوستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بابر کا خواب جو اس نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا وہ حقیقت بن گیا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم سلطنت کا قیام۔ یہ سلطنت نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی تاریخ کے صفحات پر ایک سنہری باب بن کر رہ گئی۔ پانی پت کی جنگ میں شاندار فتح کے بعد بابر کا اگلا قدم دلی کی سرزمین پر تھا۔ دلی کا اقتدار اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل تھا اور بابر نے اس پر قبضہ کر کے مغلیہ سلطنت کو بنیاد رکھی۔ اس فتح کے ساتھ ہی نہ صرف بابر کے لیے ایک عظیم جیت کا آغاز ہوا بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ دلی کا اقتدار کا قبضہ حاصل کرنا بابر کے لیے ایک سنگ میل تھا۔ اس نے دلی کو ایک مضبوط فوجی اڈے میں تبدیل کیا جہاں سے وہ اپنے حکومتی اقدامات کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوا۔ بابر کا مقصد صرف ایک سلطنت کو فتح کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا خواب ایک ایسا حکومتی نظام قائم کرنا تھا جس میں انصاف، حکمت اور نظم و ضبط کا راج ہو۔ دلی کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں حکومتی ڈھانچے کو مستحکم کیا۔ اس نے مقامی حکام کو ذمہ داری دی تاکہ وہ اپنے علاقے میں امن و سکون برقرار رکھ سکیں۔ یہ اس کے عزم کا مظہر تھا کہ وہ ایک مضبوط اور منظم سلطنت بنائے گا جو صرف فوجی فتوحات سے ہی نہیں بلکہ حکومتی اصلاحات کے ذریعے بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ بابر نے اپنے ذہن میں ایک واضح منصوبہ تیار کیا تھا کہ وہ ایک طاقتور فوج تشکیل دے گا جسے مدھونک ہتھیاروں سے لیس کیا جائے گا۔ بابر جانتا تھا کہ ہندوستان کی وسیع وادیوں میں کامیاب حکمرانی کے لیے ایک مضبوط اور بہترین فوج کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی فوج میں مدھونک توپوں کا استعمال شروع کیا جو پانی پت کی جنگ میں اس کی فتح کا سبب بنی۔ لیکن بابر کا جنگی منصوبہ صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں تھا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بہتر تربیت دی اور ان میں نظم و ضبط قائم کیا تاکہ وہ میدان جنگ میں بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ بابر کی جنگی حکمت عملی ہمیشہ غیر روایتی اور منفرد تھی۔ اس کے منصوبے نہ صرف فتوحات کا سبب بنے بلکہ اس کے حکومتی دور میں اس کی فوجی مہارت کو سراہا گیا۔ اس کی قیادت میں اس کی فوج نے نہ صرف جنگوں میں کامیابیاں حاصل کیں بلکہ سلطنت کے مختلف حصوں میں بھی امن قائم رکھا۔ بابر کا دور حکومت مالیاتی اور انتظامی اصلاحات کے حوالے سے بھی اہم تھا۔ اس نے سلطنت میں مالی نظام کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ بابر نے زمین کے ٹیکس نظام میں تبدیلیاں کیں اور مقامی حکام کو ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ داری دی۔ اس سے نہ صرف سلطنت کے خزانے میں اضافہ ہوا بلکہ حکومت کا انتظام بھی بہتر ہوا۔ اس کے دور میں زرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا جو کہ اس کی فوج کے لیے ضروری سپلائی لائنز کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ بابر کی شخصیت نہ صرف ایک فاتح کی تھی بلکہ ایک گہری بصیرت رکھنے والے حکمران کی بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اقتدار میں رہ کر صرف فتح حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ عوام کے ساتھ انصاف کرنا اور ان کے مسائل پر غور کرنا بھی حکمران کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بابر کا عقیدہ تھا کہ ایک حکمران کا فرض صرف اپنے اقتدار کو مستحکم کرنا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ بابر نے اپنے دربار میں بہترین حکام اور مشیروں کو شامل کیا۔ ان مشیروں کی رائے کا وہ احترام کرتا تھا اور ان سے رہنمائی لیتا تھا۔ بابر کے دربار میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو بھی عزت دی جاتی تھی، جس سے اس کی شخصیت میں مذہبی رواداری اور حکومتی حکمت کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ بابر ایک ہم آہنگ اور روادار شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو عزت دی اور مذہبی آزادی کو تسلیم کیا۔ ہندوستان میں ہندو مسلم تعلقات ہمیشہ پیچیدہ رہے ہیں، لیکن بابر نے اپنے دور حکومت میں مذہبی رواداری کو فروغ دیا۔ بابر نے اپنے دربار میں ہندوؤں کے تہواروں کو عزت دی اور ان کی مذہبی آزادی کا احترام کیا۔ اس کے دربار میں ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے افراد آپس میں کام کرتے تھے اور بابر کی حکومت میں ایک فلاحی ماحول قائم تھا۔ بابر کے لیے ہندوستان میں اپنی حکومت کو مستحکم کرنا آسان نہیں تھا۔
اس کی حکومت کے آغاز میں ہی مختلف ریاستوں اور حکمرانوں سے جنگیں جاری رہیں۔ اس کی سب سے بڑی آزمائش افغان حکمران شیر شاہ سوری کی صورت میں سامنے آئی، جس نے بابر کے اقتدار کو چیلنج کیا۔ شیر شاہ سوری نے اپنی طاقت سے بابر کے حکومتی منصوبوں میں مشکلات ڈالی، لیکن بابر نے ان چیلنجز کا سامنا ڈٹ کر کیا۔ شیر شاہ سوری کے ساتھ ہونے والی جنگوں نے بابر کے لیے ایک سنگین مسئلہ پیدا کیا، لیکن بابر نے ہمیشہ اپنی حکمت عملی سے ان مشکلات کا حل نکالا اور اپنے حریفوں کو شکست دی۔ بابر نے یہ ثابت کیا کہ صرف جنگی مہارت ہی نہیں بلکہ حکمت اور تدبیر سے بھی اقتدار کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ بابر کے دور میں مغلیہ سلطنت کا پھیلاؤ تیز ہوا۔ پانی پت کی فتح کے بعد اس نے دہلی، اجمیر، اودھ اور دیگر اہم علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد اس نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور نئے علاقے فتح کیے۔ بابر نے ہندوستان کے مختلف حصوں کو یکجا کیا اور ان علاقوں میں اپنے اثر و رسوخ کو مستحکم کیا۔ اس کے جنگی تجربے اور حکومتی حکمت عملی نے اس کی سلطنت کو مزید پھیلانے میں مدد دی۔ بابر کی حکمرانی ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو قائم کیا بلکہ حکومتی اصلاحات، فوجی مہارت اور مذہبی رواداری کے ذریعے ایک ایسا ماحول قائم کیا جہاں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہ سکتے تھے۔ اس کی حکمرانی کا اثر ہندوستان کی تاریخ پر ہمیشہ کے لیے گہرا رہا۔ بابر کا عہد ایک طویل اور فتوحات سے بھرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی زندگی کی عمر بڑھنے لگی، اس کا جسم اور دماغ بھی تھکاوٹ کا شکار ہونے لگے۔ اس کے حکومتی مسائل اور جنگوں کے دوران کی سختیوں نے اس کی صحت کو متاثر کیا۔ بابر کا مقصد اپنی سلطنت کو مضبوط اور پائیدار بنانا تھا، لیکن اس کے آخری سالوں میں اس کے لیے یہ کام ایک چیلنج بن چکا تھا۔ بابر کی زندگی میں سب سے بڑی پریشانی اس کے بیٹے ہمایوں کے حوالے سے تھی۔ ہمایوں ایک نوجوان اور جوشیلے حکمران کی شکل میں اپنے والد کے ساتھ دربار میں رہتا تھا، لیکن وہ اپنے والد کے ویژن کو مکمل طور پر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بابر اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیشہ یہی دعا کرتا رہا کہ اس کے بعد اس کی سلطنت کا مستقبل محفوظ رہے اور اس کا بیٹا اس کی میراث کو کامیابی سے چلائے۔ بابر کے بعد اس کی سلطنت کا مستقبل خطرے میں تھا۔ ہمایوں، جو پہلے سے ہی سلطنت کے امور میں شامل تھا، کو بابر کی موت کے بعد تخت پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ تاہم بابر کی وفات کے بعد ہمایوں کو کئی داخلی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ بابر کی موت کے وقت سلطنت کو کئی مختلف محاذوں پر چیلنجز کا سامنا تھا۔ شیر شاہ سوری جیسے طاقتور حریفوں کی موجودگی اور داخلی عدم استحکام کی وجہ سے ہمایوں کی حکومت کا آغاز بہت مشکل تھا۔ بابر کی وفات کے فوراً بعد اس کی سلطنت کی سلامتی اور استحکام کا معاملہ ایک سنجیدہ مسئلہ بن گیا۔ بابر کی زندگی کے آخری سالوں میں بیماریوں کا سامنا رہا۔ اس نے اپنے آخری ایام میں جنگی فتوحات کی بجائے اپنی صحت کی حالت پر زیادہ توجہ دی۔ اس کی آخری بیماری 1530 میں ہوئی، جس کے بعد اس کا جسم کمزوری کا شکار ہو گیا۔ اس کی بیماری کی شدت نے اس کی زندگی کو مختصر کر دیا۔ بابر کا انتقال 1530 میں کابل میں ہوا۔ اس کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت کو کئی داخلی چیلنجز کا سامنا تھا۔ اس کی وفات کے بعد ہمایوں نے سلطنت کا تخت سنبھالا، لیکن بابر کی شخصیت اور حکمت عملی کا فقدان سلطنت کے استحکام میں کمی کا سبب بنا۔ بابر کی موت کے بعد اس کی سلطنت میں تبدیلیاں آئیں، لیکن اس کا تاریخی ورثہ ہمیشہ زندہ رہا۔ اس نے ہندوستان میں ایک مضبوط اور کامیاب سلطنت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں اکبر، جہانگیر اور شاہجہان کے زیر اقتدار ایک عالمی سلطنت بن گئی۔ بابر کے دور میں جو بنیاد رکھی گئی، اس نے مغلیہ سلطنت کو ایک نیا رخ دیا اور اس کی ترقی کی راہ ہموار کی۔ بابر کا سب سے بڑا ورثہ اس کی جنگی حکمت عملی اور اس کی حکومت کی اصلاحات تھیں، جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اس کی فتوحات نے ہندوستان میں طاقت کا ایک نیا مرکز کو جنم دیا، اور اس کی سلطنت نے پورے برے صغیر ایشیا کو متاثر کیا۔ بابر کے ذریعے متعارف کرائی گئی ماڈرن جنگی تکنیکیں جیسے توپوں کا استعمال نے اس کے عہد کو منفرد بنا دیا۔ بابر کا ایک اور اہم ورثہ اس کی خود نوشت بابر نامہ ہے۔ اس کتاب میں اس نے اپنی زندگی کی کہانیاں، جنگوں کی تفصیلات اور اس کے پرسنل خیالات کو بیان کیا۔ بابر نامہ نہ صرف ایک جنگی حکمت عملی کا دستاویز ہے، بلکہ ایک ادبی شاہکار بھی ہے،
जिसमें बाबर की शख्सियत और उसके अंदर की गहराइयों को समझा जा सकता है। बाबर ने न सिर्फ फौजी मैदान में अपनी महारत दिखाई, बल्कि अपने पॉलिटिकल विजन और हुकूमती इस्लाहात के जरिए हिंदुस्तान में हुक्मरानी का एक नया मयार कायम किया। उसने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मजहबी हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग़ दिया, जो बाद में मुग़लिया सल्तनत की अहम ख़ुसूसियत बनी। उसकी सियासत में शराकतदारी, इंसाफ़ी हुक्मरानी और इल्म का फ़रोग़ शामिल था, जो मुग़लिया दौर का कामयाबी का बुनियादी उनसर था। बाबर का असर हिंदुस्तान के समाजी और सकाफ़ती मंजरनामे पर भी गहरा रहा। उसकी फतूहात और हुक्मरानी के दौरान जो नए नज़रियात और सकाफ़ती तब्दीलियाँ आईं, वो आज भी हिंदुस्तानी तारीख़ का हिस्सा हैं। उसने अपनी सल्तनत में इल्म व फ़नून को फ़रोग़ दिया और सल्तनत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इदारे कायम किए। बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं ने 1530 में मुग़लिया सल्तनत का तख्त संभाला। हुमायूं के लिए ये एक सख्त आजमाइश थी, क्योंकि बाबर की मौत के फ़ौरन बाद सल्तनत को कई चैलेंजेस का सामना था। इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा मसला अंदरूनी इंतशार और शेर शाह सूरी की जानिब से एक ताकतवर हरीफ का नमूदार होना था। शेर शाह ने बाबर के बाद भारत में मुग़ल इक़्तिदार को चैलेंज किया, और बाबर के बेटे हुमायूं के लिए इसका मुकाबला करना एक सख्त मसला था। हुमायूं ने अपने वालिद के विजन और हिकमत अमली को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन वो शेर शाह की फ़ौजी ताकत का मुकाबला करने में कामयाब नहीं हो सके और एक वक्त में शेर शाह के हाथों अपनी सल्तनत से महरूम हो गए। लेकिन हुमायूं ने अपनी ज़िंदगी के दौरान कई मुश्किलात का सामना किया और एक वक्त में अपने इक़्तिदार को दोबारा वापस हासिल करने में कामयाब रहे। शेर शाह सूरी, जो पहले एक अफ़गान हुक्मरान था, ने बाबर के बाद हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की और मुग़लिया सल्तनत को एक लंबे अरसे तक चैलेंज किया। शेर शाह ने हिंदुस्तान में न सिर्फ फ़ौजी ताकत को फ़रोग़ दिया, बल्कि उसने हुकूमत के इंतज़ामी ढांचे में भी अहम इस्लाहात की। उसने एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी कायम की और ज़राअत, तिजारत और टैक्स के निज़ाम में कई तब्दीलियाँ कीं। शेर शाह की इस्लाहात ने न सिर्फ उसके दौरे हुकूमत को मुस्तहकम किया, बल्कि मुग़लिया सल्तनत के बाद आने वाले हुक्मरानों के लिए एक मॉडल फराहम किया। उसके तहत हिंदुस्तान में रास्तों की मुरम्मत, सिक्का साजी के निज़ाम की तश्कील और मालियाती इस्लाहात ने बाद में मुग़ल हुक्मरानों को फ़ायदा पहुँचाया। हुमायूं के लिए शेर शाह सूरी की हुक्मरानी के बाद अपनी सल्तनत को दोबारा हासिल करना एक बड़ा चैलेंज था। 1540 में शेर शाह सूरी के इंतकाल के बाद हुमायूं ने अपने ज़ेरे इक़्तिदार इलाकों की दोबारा बाजियाबी की कोशिश शुरू की। उसने एक तवील जंगी सफ़र शुरू किया और आखिरकार 1555 में दिल्ली में अपनी सल्तनत का दोबारा कब्ज़ा हासिल किया। हुमायूं की वापसी ने मुग़लिया सल्तनत को एक नई ज़िंदगी दी। ताहम हुमायूं की वापसी का वक्त बहुत मुख्तसर था, क्योंकि वो 1556 में एक हादसे में हलाक हो गए। इसके बाद उनके बेटे अकबर ने सल्तनत का तख्त संभाला और अकबर के अहद में मुग़लिया सल्तनत ने अपनी मुकम्मल अज़मत और उरूज हासिल किया। अकबर की हुक्मरानी ने मुग़लिया सल्तनत को एक नई सिमत दी और इसको एक आलमी ताकत में तब्दील कर दिया। अकबर ने अपने वालिद हुमायूं की गलतियों से सीखा और उन कमज़ोरियों को दूर किया जो हुमायूं के दौर में मौजूद थीं। इसके दौर में मुग़लिया सल्तनत ने न सिर्फ हिंदुस्तान के वसी हिस्से पर काबू पाया, बल्कि इसके हुकूमती निज़ाम और इंतज़ामिया को मजबूत किया। अकबर का दौरे हुकूमत इस्लाहात, जंगों और हुकूमती इस्तेहकाम से भरा हुआ था। उसने एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत कायम की, जिसमें ब्राह्मण, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के लोगों को अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज़ किया। बाबर की सल्तनत का आगाज़ एक छोटे से इलाके से हुआ था, लेकिन अकबर के दौर में इस सल्तनत का दायरा वसी तरीन हद तक फैल गया। इस दौर में हिंदुस्तान के बड़े हिस्से मुग़लिया सल्तनत के ज़ेरे इक़्तिदार आए और इसका असर व रसूख पूरे जनूबी एशिया में महसूस होने लगा। मुग़लिया सल्तनत के उरूज ने न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में सियासी और इक़्तिसादी तब्दीलियाँ लाईं। बाबर की मौत के बाद उसकी सल्तनत को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद उसकी विरासत कभी मान नहीं पड़ी। उसकी फतूहात और हुकूमती इस्लाहात ने मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी और उसको एक ताकतवर सल्तनत में तब्दील किया। बाबर की जंगी हिकमत अमली, जो उसने पानीपत की जंग में अपनाई थी, अकबर जैसे हुक्मरानों के लिए एक रहनुमाई फराहम करती थी। बाबर का बाबरनामा उसकी ज़ाती और जंगी तजर्बात का एक नादिर ख़जाना है, जो न सिर्फ उसकी ज़िंदगी के तजर्बात का दस्तावेज़ी शक्ल में इजहार है, बल्कि हिंदुस्तान में मुग़लिया हुक्मरानी के आगाज़ की एक अहम यादगार है। उसने अपनी खुद नविश्त में न सिर्फ अपनी फतूहात और कामयाबियां बयान की, बल्कि इसके ज़ाती ख़यालात और जज्बात का भी इजहार किया। बाबर की शख्सियत में एक ऐसा हुक्मरान था जो जंग में बेमिसाल था
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسانیت دوست، ثقافت سے محبت کرنے والا اور مذہب سے روادار بھی تھا۔ اس کی حکمرانی کے دوران ہندوستان میں مختلف مذہبی، ثقافتی اور لسانی گروہوں کے درمیان ایک ایسا توازن قائم ہوا جس کی بنیاد پر مغلیہ سلطنت کا استحکام ہوا۔ بابر کی شخصیت صرف ایک فاتح کی نہیں بلکہ ایک جرأت مند، روادار اور انسان دوست حکمران کی تھی۔ وہ نہ صرف ایک سپہ سالار تھا بلکہ ایک اعلیٰ کردار کا حامل فرد بھی تھا، جس کے اندر حساسیت، مذہبی رواداری اور فنون لطیفہ کی محبت کا گہرا امتزاج تھا۔ بابر نے اپنی زندگی کو محض فتوحات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ حکمرانی کے ساتھ ساتھ عوامی فلاح و بہبود بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی سلطنت میں قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور معاشرتی ہم آہنگی کو ترجیح دی۔ اس کی حکومت میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک کیا گیا۔ بابر کی جنگی حکمت عملی اور اس کی فتوحات کا انداز دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ اس نے پانی پت کی جنگ میں ایک موجودہ اور غیر روایتی جنگی حکمت عملی اپنائی جو بعد میں اس کی فتوحات کی کامیابی کی کلید بنی۔ بابر نے اپنی فوج میں موجودہ توپوں کا استعمال کیا، جو کہ اس وقت کے روایتی ہتھیاروں سے بہت زیادہ طاقتور تھیں۔ اس کا یہ طریقہ کار اس وقت ایک نیا تجربہ تھا، اور اس نے اس جنگ میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ بابر کی جنگی حکمت عملی میں تیزی، ہوشیاری اور دشمن کو غیر متوقع طور پر شکست دینے کا عنصر شامل تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو نہ صرف جنگی تکنیکیں سکھائیں بلکہ ان کے درمیان نظم و ضبط بھی قائم کیا تاکہ وہ میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اس کی فوج ہمیشہ اس کے ساتھ تھی اور اس نے ان کے لیے ایک مثالی قائد کی حیثیت اختیار کی۔ بابر کی شخصیت میں مذہب کا ایک اہم مقام تھا، لیکن وہ ایک روادار اور ہم آہنگ مذہبی فرد تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ وہ خود ایک مسلمان تھا، لیکن اس نے ہندوؤں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آیا اور ان کی مذہبی آزادی کو تسلیم کیا۔ بابر کے دربار میں ہندوؤں کے ساتھ تعاون کی فضا تھی اور اس نے اپنے عہد میں ہندو مذہب کے تہواروں کو عزت دی۔ بابر کی یہ رواداری اس کی حکمرانی کی اہم خصوصیت بن گئی۔ اس نے کبھی اپنی سلطنت کے لوگوں کی مذہبی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی جہاں مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے لوگ آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں۔ بابر کا دور نہ صرف فوجی فتوحات سے بھرا ہوا تھا بلکہ اس میں فنون لطیفہ اور ادب کو بھی اہمیت دی گئی۔ بابر خود ایک شاعر اور فنون لطیفہ کا شوقین تھا، اور اس کی خود نوشت بابر نامہ ایک ادبی شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں بابر نے اپنی زندگی کے تجربات، جنگوں اور فتوحات کے بارے میں نہ صرف تفصیل سے لکھا بلکہ اس میں اپنی ذاتی زندگی کے غم، خوشی اور جذبات کا بھی اظہار کیا۔ بابر نامہ میں وہ اکثر اپنی جنگوں کے تجربات کو نہایت گہرائی سے بیان کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری، ادب اور ثقافت سے محبت بھی جھلکتی ہے۔ بابر کا عقیدہ تھا کہ ایک حکمران کا اصل کام صرف اقتدار میں رہنا نہیں بلکہ اپنے عوام کی فلاح اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانا بھی اس کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی سلطنت میں قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور معاشرتی ہم آہنگی کو ترجیح دی۔ اس کی حکومت میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک کیا گیا۔ بابر کی حکمرانی اور اس کی فتوحات کا اثر نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مغربی دنیا میں محسوس ہوا۔ اس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں ایک عالمی طاقت بن گئی۔ بابر کی حکمت عملی اور فتوحات نے اس کے بعد آنے والے مغلیہ حکمرانوں کو ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ اس کی حکومت نے ایک نئے سیاسی نظام کو جنم دیا جس کی بنیاد عدلیہ، فوج اور حکومتی اصلاحات پر تھی۔ بابر کی سلطنت کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کے بعد کے مغلیہ حکمران جیسے اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان نے اس وراثت کو آگے بڑھایا اور اس سلطنت کو دنیا کی ایک عظیم طاقت میں تبدیل کیا۔ اس کے حکومتی نظام اور جنگی حکمت عملیوں نے عالمی سطح پر ایک نیا نمونہ قائم کیا جو آج بھی تاریخ کے صفحات پر روشن ہے۔ بابر کا عالمی ورثہ صرف اس کی فتوحات تک محدود نہیں بلکہ اس کی حکمرانی کے دوران جو ثقافتی، فوجی اور سیاسی ترقی ہوئی وہ بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی کامیاب حکمرانی جو اکبر اور اس کے بعد کے حکمرانوں کے تحت پروان چڑھی نے ہندوستان میں ایک طاقتور، ثقافتی طور پر امیر اور فوجی طور پر مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔
بابر کا عالمی اثر اس کے دور حکومت کے خاتمے کے بعد بھی محسوس ہوتا رہا۔ اس کی سلطنت کے قائم کیے گئے قانون، فوجی حکمت عملی اور حکومتی ڈھانچے نے عالمی سطح پر اس کی تاریخ کو زندہ رکھا۔ دوستو، ظہیر الدین بابر کی تاریخ پہ مبنی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اسی طرح کی تاریخی اور جنرل نالج کے متعلق معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔